اور جو انسان توبہ کا ارادہ کر لے وہ تائبین کے واقعات کو پڑھے کہ جنہوں نے سچی توبہ کی انہوں نے کیسی استقامت کے ساتھ زندگی گزاری۔ حدیث مبارکہ میں ہے ایک صحابی نبی السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے چہرے انور دوسری طرف کر لیا، اس نے پھر سامنے آ کے اقرار کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چہرے انور پھیر لیا، اس نے تیسری مرتبہ آ کر یہی کہا، پھر چوتھی مرتبہ۔ جب 4 مرتبہ اس نے اقرار کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھے وہم ہو گیا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہوا اور اس وقت میں حاملہ ہوں، مجھے پاک کر دیجیے۔ کوئی گواہ نہیں تھا، معاملہ اس کے اور اللہ کے درمیان تھا۔ گناہ تو کر بیٹھی تھی، ہیٹ آف دی مومنٹ، لیکن اب اس کو ایک غم تھا، ندامت تھی کہ میں نے کیا کر دیا، اب مجھے توبہ کرنی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بدلے مجھے سنسار کیا جائے گا، شادی شدہ تھی، میری موت واقع ہو جائے گی۔ وہ جانتی تھی کہ میرے پورے خاندان کی عزت خاک میں مل جائے گی، مگر اس کو یہ سب چیزیں چھوٹی نظر آ رہی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اگر میں نے توبہ نہ کی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے میں ناپاک حالت میں کھڑی ہوں گی، اور میں ناپاک بدن کے ساتھ اپنے رب کو اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتی، مجھے پاک ہونا ہے۔ اے اللہ کے نبی سے مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی صاحب نے فرمایا جاؤ، جب بچے کی ولادت ہو جائے تب میرے پاس آنا۔ اب آپ غور کیجئے، اس عورت کے پاس 9 مہینے کا ٹائم تھا، اگر وہ چاہتی تو کسی دوسری بستی میں جا کے چھپ سکتی تھی، اس کے پیچھے پولیس نہیں لگی ہوئی تھی، نہ اس کے اوپر کوئی پہرا تھا، مگر اس کا ضمیر اس کو چین سے نہیں رہنے دے رہا تھا۔ 9 مہینے میں اس نے چھپنے کا کوئی طریقہ نہیں سوچا۔ جب بچے کی ولادت ہوئی تو بچے کو لے کے پھر حاضر خدمت ہوئی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی ولادت ہو گئی، میں فارغ ہو گئی ہوں بچے سے، اب آپ مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بچے کو دودھ پلانے میں کوئی اور عورت ہے؟ قریب میں کوئی رشتہ دار عورت ایسی نہیں تھی جو بچے کو دودھ پلاتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا جاؤ اس بچے کو دودھ پلاؤ حتیٰ کہ اس کی رضاعت کی عمر پوری ہو جائے۔ اب یہ تقریباً 2 سال کا ٹائم ہوتا ہے بچے کا دودھ پینے کا۔ وہ بچے کو دودھ پلاتی رہی، مگر اس کے دل میں ندامت کی ایک آگ بھڑک رہی تھی، کب میری توبہ قبول ہوگی، کب میں پاک ہوں گی اس گناہ سے، کب میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کے قابل ہوں گی۔ اور اسے ڈر بھی تھا، اگر مجھے اسی حالت میں موت آ گئی اور میری توبہ قبول نہ ہوئی تو میں اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤں گی۔ اس کے لیے 2 سال کا وقت گزارنا مشکل تھا۔ جب 2 سال گزر گئے اور بچے نے سالڈ کھانا شروع کر دیا تو وہ بچے کو رو کے پھر آئی، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے نے دودھ چھوڑ دیا، روٹی کھانی شروع کر دی، اب آپ مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا اس کے اوپر حد قائم کی جائے۔ اس عورت کو سنسار کیا گیا۔ جب اس کو پتھر مار رہے تھے تو خون کا چھینٹا نکلا اور ایک صحابی نے اس کو کہہ دیا یہ کیسی عورت تھی کہ جس نے خاندان کی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ جب اس صحابی نے یہ کہا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کو ایسا نہ کہو، لقد تابت توبتن،
اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے، لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ وسعتہم، مدینہ کے 70 گناہ گاروں میں اس کا ثواب تقسیم کرتے 70 کے گناہ معاف ہو جاتے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جس بندے نے زنا کا ارتکاب کیا اور توبہ نہیں کی، اس کو جہنم کی ایک غار میں ڈالا جائے گا جس میں بچھو ہوں گے، اور غار کے دروازے کو چٹان سے بند کر دیا جائے گا، پھر وہ بچھو اس بندے کے جسم پہ چڑھ جائیں گے۔ جس طرح شہد کے چھتے پر شہد کی مکھیاں بیٹھی ہوتی ہے، اتنے بچھو اس بندے کے جسم کے اوپر چڑھیں گے، اور سب بچھو ایک وقت میں اس کو کاٹیں گے، اور اس کو اتنی تکلیف ہوگی، جسم کے انگ انگ میں تکلیف ہوگی۔ یہ سزا کیوں دی جائے گی؟ میرے بندے تم نے گناہ کیا، اس گناہ کی لذت تیرے جسم کے انگ انگ کو ملی، آج سزا بھی ہم تیرے ایک ایک ٹیشو کو دیں گے۔ لمحوں نے خطائیں کی، صدیوں نے سزا پائی۔ چند لمحوں کی خطا بندہ کرتا ہے، پھر توبہ کیے بغیر چلا جاتا ہے اور اتنی بڑی سزا اس کو ملتی ہے۔ اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ دنیا میں انسان توبہ کر لے تاکہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نام اعمال سے ہی مٹا دے، اور اخلاص سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نیکی میں تبدیل فرما دیں گے۔ اس لیے توبہ کی اہمیت کو سامنے رکھیے۔ ہم اپنی زندگی میں اپنے گناہوں کو اپنی نیکیوں میں تبدیل کر سکتے ہیں۔